لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية العبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین کرام، شیعیان حیدر صفدر، آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اب ظاہر سی بات ہے 15-20 منٹ میں کسی خاص ٹاپک پہ گفتگو ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا میں اسی آیت کی زیر سایہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. مائک کی آواز کم رکھیں تھوڑا، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. خداوند متعال نے ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. مائک کی آواز کم کر دیں، مائک کی آواز کم کر دیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ جو جاننے والا ہے اور ایک وہ جو نہیں جاننے والا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب ذرا غور کریں، وہ خدا
جو ایک عالم و جاہل کو برابر ہونے دینا پسند نہ کرتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا اس پڑھے لکھے مجمع اور اس پڑھی لکھی عوام اور اپنی پوری مخلوقات کی لجام کسی ایسے انسان کے حوالے کر دے کہ جسے دینا پسند نہ کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا اپنے اس دین و شریعت کے لیے کسی ایسے رہبر کو چنے، کسی ایسے لیڈر کو چنے جو مسائل تیمم نہ جانتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دین اتنا عظیم ہے، شریعت اتنی عظیم ہے، اور اس میں ماشاءاللہ سے ایک قابل لوگ بھی وجود رکھتے ہیں، اب خدا کسی ایسے کو ان تمام لوگوں کی رہبری سونپے گا، کسی ایسے کے حوالے امامت و خلافت سونپے گا جو ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، جو ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اب اگر سب سے زیادہ جاننے والے کی تلاش کرنی ہو تو اس کے پیچھے مت جاؤ جو مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میرے کاندھے پہ شیطان سوار رہتا ہے، اگر میں ادھر ادھر بہک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دینا۔ اس کے پیچھے مت جاؤ جو مدینے میں کوئی شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہو اور پردے کے پیچھے سے خواتین اشکال کریں گے جناب والا آپ ایسا مسئلہ کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ صاحب اقرار کریں کہ کل الناس افقہ من فلاں، جتنے بھی یہاں ہیں یہ سارے کے سارے فلاں صاحب سے زیادہ فقیہ تر ہیں، فلاں صاحب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے بیٹھی یہ خواتین یہ بھی ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ اب کوئی عقل مند اگر اقرار کرے تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے اقرار العقلاء علی انفسہم حجہ، عقل مند کا کسی شے کا اپنے لیے اقرار کرنا حجت ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہوں کہ میرے کاندھے پہ شیطان رہتا ہے، اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہوں کہ مجھے مسائل کا علم نہیں ہے، اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہوں ہم نے تو ایک عمر گزار دی بت پرستی میں لہٰذا ہمیں اتنے تجربات نہیں ہیں، اگر کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہوں تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ فلاں صاحب عقل مند ہیں یا بے وقوف۔ اگر آپ نے کہہ دیا جناب والا بے وقوف ہے تو مسئلہ یہیں پہ کلوز ہو جائے گا، کیونکہ بے وقوف ہے اور بے وقوف کو اجازت ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کیسا بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انہی صاحب کو آپ عقل مند تسلیم کرتے ہیں تو اس قاعدے کو اپلائی کیجئے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اقرار العقلاء علی انفسہم حجہ، کسی عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ مثال کے طور پہ جج کے سامنے کھڑے چلا رہے چیخ رہے ہیں جناب والا ہم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اگر خود تھوڑی دیر کے بعد جج کے سامنے کوئی کہہ دے، اگرچہ وکیل آپ کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے لیکن اگر خود اپنی زبان سے آپ نے کہہ دیا جی یہ قتل میں نے کیا مثال کے طور پہ، وہاں کیس کلوز ہو جائے گا، فوراً سزا بول دی جائے گی، مسئلہ ہی ختم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عقل مند ہیں، یا تو آپ کا وہ جو ڈیفینڈر ہے وہ جو وکیل ہے یہ ثابت کرے کہ جناب والا یہ صاحب مینٹل ہے، یہ کچھ بھی بک دیتے ہیں، پھر آپ کو میڈیکل رپورٹس وغیرہ لگانی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ عقل مند ہیں اور کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں تو عوام کے لیے حجت ہوگا۔ اب ذرا تصور کریں ان کے پاس جاؤ گے جنہوں نے پوری زندگی یہ اقرار کیا کہ میں جاہل ہوں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں اتنا بڑا جاہل ہوں کہ تیمم کے مسائل مجھے نہیں یاد۔ اب اگر تم انہیں عقل مند مانتے ہو تو اس بات کو تسلیم کرو کہ وہ جاہل تھے، اگر علی کو عقل مند مانتے ہو تو اس بات کو تسلیم کرو کہ علی ابن ابی طالب کی ذات نے کبھی اظہار عاجزی علم کے معاملے میں نہیں کی بلکہ ہر ممبر سے بیان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے علی تمہارے درمیان سے چلا جائے، اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلے جائے، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ وہ ماشاءاللہ سے ہمارے خمسے کا جو موضوع ہے امامت از اصول کافی، اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو عوام شرکت کر رہی ہے ان میں سے بہت سارے افراد یہاں تشریف نہیں رکھتے، تو لہٰذا میں اس ٹاپک کو یہاں نہیں رکھوں گا، وہ انشاءاللہ خمسے کے لیے ٹاپک ہے، تو یہ ایک الگ سے مجلس سمجھ کے ایک الگ ٹاپک آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں۔
خلاصہ اہل بیت اطہار کے پاس جاؤ گے کہ جن کے پاس تمام علوم کی کنجیاں ہیں، یا پھر ان کے پاس جاؤ گے کہ جنہوں نے اپنی جہالت کا مسلسل اقرار کیا؟ فرقہ زیدیہ کے بارے میں سنا ہوگا، فرقہ زیدیہ جسے فرقہ بطریہ بھی کہا جاتا ہے، بطریہ، اور یہ یمن میں پایا جاتا ہے۔ زیدی سادات، زیدی سید الگ ہیں جو نسل امام چہرم سے، اور زیدی ایک مذہب ہے، چھوٹا موٹا کہہ سکتے ہیں آپ، ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ صرف 4 اماموں تک ہے، پھر 4 اماموں کے بعد جناب زید کو وہ امام مانتے۔ خیر اس میں بھی بڑی بحثیں ہیں، اور ان کے نظریات بھی بہت شیعوں سے الگ ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ انہی کا ایک عقیدہ ہے کہ نحن نتولی علیا و نتولی فلانا و فلانا و فلانا، مثال کے طور پہ کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں سے بھی محبت کریں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ امام کے پاس فرقہ بطریہ جو یمن میں زیادہ تر پائے جاتے، انہی کا ایک آدمی امام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنا یہ نظریہ رکھا کہ نحن نتولی علیا و نتولی فلانا، ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں صاحب سے بھی محبت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا یہ نظریہ، اپنا یہ عقیدہ رکھا تو امام نے انہیں بھگایا، اور بھگاتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، انتم بترتم امرنا، تم لوگوں نے ہمارے امر کو، ہمارے مشن کو، ہمارے مقصد کو، ہمارے ہدف کو توڑ دیا۔ اسی دن سے ان کا نام ہو گیا فرقہ بطریہ۔ امام کا لفظ ہے انتم بترتم امرنا، تم نے ہمارے امر کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، ہمارے مشن کو تم نے چھوڑ دیا، لہٰذا اسی لفظ کے ذریعے انہیں فرقہ بطریہ کہا جانے لگا، جنہوں نے اہل بیت کے مقصد کو چھوڑ دیا۔ عقیدہ کیا انہوں نے بیان کیا تھا؟ نحن نتولی علیا و نتولی فلانا، ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں سے بھی محبت کریں گے، مطلب ہم علی کے دروازے پہ بھی رہیں گے اور فلاں کے بھی دروازے پہ رہیں گے۔ بڑا اچھا کوئی خطیب کا جملہ ہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہے کہ کھائیں گے علی کے دسترخوان پر لیکن نمک شام سے منگوائیں گے، بیٹھیں گے علی کے دسترخوان پر لیکن پانی فلاں صاحب کی چوکھٹ پہ پیئیں گے جا کے، پانی علی کے دروازے پہ نہیں، پانی فلاں صاحب کی چوکھٹ پہ پیئیں گے جا کے۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ وہ علم، ظاہر سی بات ہے میں نے علم کے حوالے سے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک نقطہ بیان کروں پھر انشاءاللہ اسی پہ۔ اسی فرقے کا آدمی مولا کے پاس آیا اور یہی عقیدہ بیان کیا تو مولا نے بڑا اچھا اور زبردست لفظ استعمال کیا۔ مولا نے فرمایا انتل اعور، کسی خطیب کی خطابت ذاکر کی ذاکری نہیں، مولا کا فرمان ہے انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ جسے کانا بھی کہا جاتا ہے، کاڑا اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو اور ایک آنکھ خراب ہو۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں سے بھی محبت کریں گے، حضرت نے فرمایا انتل اعور، تمہاری ایک آنکھ ٹھیک ہے ایک آنکھ خراب ہے، یا تو تم اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ لو یا پھر بینا ہو جاؤ، یا تو تم کھل کے ان کے دروازے پہ جاؤ یا پھر کھل کے علی کے دروازے پہ آؤ اور علی علی کرو، منافقت نہ کرو، ہمیں ان کے بھی دروازے پہ جانا ہے ان کے بھی دروازے پہ آنا ہے۔ خیر، فرقہ بطریہ، مولا نے بلایا انتم بترتم امرنا، ہو گئی بات۔ اسی فرقے کا ایک آدمی مولا کے پاس گیا، دین کس سے لیں؟ مولا نے ایک بہت زبردست مثال دی ہے، قربان جاؤں، ظاہر سی بات ہے امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، مولا کے خوبصورت جملات۔ مولا نے فرمایا انتم تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم، یہ اصول کافی کی روایت میں بیان کر رہا ہوں کہ تم لوگ تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم، یہ جو تم ہمارے دروازے کو چھوڑ کے ایرو غیروں کے دروازے پہ جا رہے ہو، امام صادق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی کو امام بنائے اور کسی کے دروازے پہ جائے، امام صادق جیسے امام کے ہوتے ہوئے، بلکہ اگر الفاظ بدل کے کہوں کہ امام صادق کے ہی شاگرد کو اپنا امام بنایا جائے اور امام صادق کے دروازے کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب ابو حنیفہ صاحب خود اقرار ہے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام صادق کی خدمت میں شاگردی نہ کی ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جملے ہیں ابو حنیفہ صاحب کے، یعنی امام کا شاگرد، امام کے شاگرد کو امام بنا لینا آپ کے لیے گوارا ہے، لیکن امام صادق کو اپنا امام تسلیم کرنا گوارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ مولا سے سنیے، مولا نے فرمایا
تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم، کہ تمہاری مثال ٹھیک ویسی ہے، یہ جو تم ہمیں چھوڑ کے دوسروں کے پاس بیٹھے ہو تمہاری مثال ٹھیک ایسی ہے. تمسون کہتے ہیں مکھیدن، چاٹنے کو. معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ اشارے بھی کرنے پڑتے ہیں زبان سے. آپ نے دیکھا ہوگا جانور پانی چاٹتے ہیں، بعض جانور چاٹ کے پانی پیتے ہیں. بھائی میں جو روڈ خراب ہوتے ہیں ان روڈوں پہ بارشوں کے بعد جائیے گا تو چھوٹے چھوٹے سے گڈھے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گڈھے. بعض اوقات ان میں گاڑی کے پہیے بھی پھنس جاتے، حادثات بھی ہو جاتے. چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں جو گندا اور غلیظ پانی ہو اسے کہا جاتا ہے ثماد. اسی اصول کافی میں اسی روایت کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جس میں لفظ آیا، لفظ قدرہ یعنی گندے گٹر نالی کا پانی، گندا پانی. خلاصہ گندا پانی، چھوٹے گڈھا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گڈھا اور اتنا سا پانی، وہ بھی گندا. سماعت کسے کہتے، تمسون کسے کہتے، چاٹنے کو. کیا مثال دی مولا نے کہ تم جو ہمارے دروازے کو چھوڑ کے فلاں 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 کے دروازے پہ جا رہے ہو، تمہاری مثال ٹھیک ویسی ہے کہ کوئی اپنی زبان کے ذریعے گندے گٹر کے پانی کو چاٹے. وَتَدْعُونَ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ، اور نہر اعظم جو اس کے سامنے کھڑی ہو اسے چھوڑ دے. ہم نہر اعظم ہے، نہر اعظم ہے، نہر بیکھرا، ہم نہر اعظم ہے. تم اتنی نہر عظیم شفاف اور پاکیزہ پانی کو چھوڑ کے گندے گٹر کے پانی کو اپنی زبان سے چاٹ رہے ہو اور اس پہ تمہیں فخر ہے. اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کے جا رہے ہو. رسول اللہ نے فرمایا اعلمکم علی، تم میں سب سے پڑھا لکھا علی. اقضاکم علی، تم میں بہترین قضاوت کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب کی ہے. تم میں سب سے عادل علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کس کو نہیں پتا تھا، کس کو نہیں پتا تھا؟ خلافت کا ایک معیار ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ معیار ہونا چاہیے تھا، کتابوں میں لکھنا چاہیے تھا کہ اس معیار کی وجہ سے ہم نے کسی کو اپنا امام یا کسی کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا. معیار ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جناب والا، معیار کیا ہے؟ علم کو معیار رکھیں گے، کہہ دیں کہ جناب والا فلاں صاحب کو ہم نے خلیفہ بنایا اس لیے کیونکہ وہ مدینے میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. اچھا، لیکن جب ہم کتابیں کھولیں گے تو 55 سے 57 جگہ ہمیں ان کی طرف سے یہ ملے گا کہ علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. علی کی طرف سے کبھی نہیں ملتا. ان کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمیں تیمم کا مسئلہ نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن علی کی طرف سے یہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس علی فرماتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. صرف یہاں اکتفا نہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، پوچھو تو صحیح. اس عالم ربانی کو پکڑو گے یا اسے جو بار بار علی کی دہلیز پہ سوالات لے کے آتا رہا؟ آپ بتائیں، اگر آپ نے کہا علم میں آیا، یہاں بھی ہار گئے آپ. علی کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں علمی میدان میں. جتنی بھی گتھیاں تھیں ساری کی ساری علی ابن ابی طالب نے سلجھائیں. خلافت کے باوجود علی ابن ابی طالب سے مدد لی جاتی رہی. یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اچھا اور کیا کہیں گے آپ؟ سب سے بڑے قاضی تھے. اچھا بڑے قاضی تھے. ایک عورت کو رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا. ابن عباس پہنچ گئے، ہمیں اسے کیوں سنسار کر رہے ہو؟ تو چلو تم دور ہٹ جاؤ، اس نے زنا کی ہے، اسے سنسار کرنا پڑے گا. ابن عباس دوڑتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے پاس گئے کہ مولا عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے، خوب ہو رہا ہے. مولا سچویشن تو دیکھیے. مولا نے دیکھی، فوراً مولا گھر سے نکلے آگے کہ خبردار اسے سنسار نہیں کر سکتے. ارے کیوں؟ زنا کی ہے، شادی شدہ ہے، قتل ضروری ہے، سنسار ضروری ہے. مولا نے فرمایا ذرا یہ بھی تو دیکھو اس کے پیٹ میں کون ہے، اس کا قصور ہے. پیٹ میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ماں کو مارو گے بچہ مر جائے گا، سنسار نہیں کر سکتے. اب آپ کو ان کی قضاوت پسند ہے یا علی ابن ابی طالب کی قضاوت؟
ایک عورت کو سنسار کیا، مولا پہنچے کہ خبرداری سے نہیں. کیوں؟ کہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے. جو مجنون ہو، پاگل ہو، اسے سزا نہیں دے سکتے. مطلب یہ ڈاکٹر امبیڈکر کو یہ پتا تھا، انہوں نے اپنے سمویدھان میں لکھ دیا. یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ عقلوں کو ہو کیا گیا. علامہ امینی صاحب کا میں تھوڑے سے عشقی باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں. علامہ امینی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. علامہ امینی صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے دنیا کے جتنے بیوقوف تھے سب نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا. جتنے بیوقوف تھے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، اور دنیا میں جتنے عقل مند تھے انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا. ایک حدیث کافی علی کے پیچھے چلنے کے لیے. ایک حدیث مولا کبھی کبھی ہوتا ہے ایگزامپلس کے ذریعے یا کچھ چیزوں کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں تصویر بہت اچھی بنتی ہے. اور یہی ریزن ہے کہ جب رسول اللہ نے نمیدونم اتنا بڑا جب انتظام کیا تھا غدیر کا، تو ممکن تھا کہ ایک ممبر بھی ساتھ میں لیے جاتے، لیکن ممبر پہ بیٹھنے کے بعد وہ تصویر نہیں بنتی جو تصویر کجاووں کو اتروا کے اور نامگزار اور چنندہ لوگوں کی کذابوں کو اتروا کے جو تصویر بنی، وہ تصویر کبھی نہیں بنتی. کبھی کبھی مطلب کو سمجھانے کے لیے تصویر بھی بنانی پڑتی ہے. ممکن ہے میں فار ایگزامپل کہوں، آپ کے سامنے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ابھی مجلس پڑھ کے گیا ہوں، تو شاید 1 سال 2 سال کے بعد بچے پہچان نہیں پائیں، لیکن یہی مجھے یہاں پہ پڑوس میں فریج رکھ دیں اور فریج کے اوپر مجھے بٹھا دیں اور میں فریج پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں، تو بچہ بھول ہی نہیں سکتا کہ وہ مولانا جو فریج پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ کے گئے. ایک تصویر بن جائے گی. تو بعض اوقات اہل بیت اطہار نے بھی بہت ساری چیزوں کی تصویر بنائی. رسول اللہ تشریف فرما تھے، ایک ہاتھ میں لکڑی تھی. میری انگلیوں پہ غور کیجئے گا. یہ تم ہو، یہ تم ہو، یہ تم ہو علی، یہ تم ہو. صراط مستقیم، یا علی انت الصراط المستقیم. علی آپ صراط مستقیم ہیں، تمہارا الٹا راستہ ہے، تمہارا الٹا سیدھا راستہ ہے، تمہارے راستے میں بڑی کنفیوژنز ہیں. علی تم صراط مستقیم، تمہارے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں. اور یہ جملہ رسول اللہ کا خدا کی قسم اپنے گھروں کے دروازوں پہ سونے کے پانی سے لکھوا لیں، اپنے دلوں پہ نقش کر دیں. ابو ذر سلمان سے فرمایا، بنا روایت قمبر سے فرمایا، کسی سے فرمایا ہو، لیکن جملہ مستند ہے. پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، پوری دنیا لفظ پہ غور کرے. پوری دنیا، اولیاء، اوصیاء، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، علی ایک راستے پہ تنہا جا رہے ہوں، تو علی کو فالو کرنا، پوری دنیا کو چھوڑ دینا. پوری دنیا کو چھوڑ دینا، پوری دنیا کو چھوڑ دینا، کوئی بھی ہو چھوڑ دینا. علی کے راستے کو نہ چھوڑنا، علی کے راستے کو نہ چھوڑنا. علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. جس صفت میں علی ابن ابی طالب کو دیکھیں گے، اس صفت میں علی ابن ابی طالب کا کوئی ثانی و نظیر نہیں ملے گا. شرح نہج البلاغہ کا نام سنا ہوگا، ابن ابی الحدید معتزلی، اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا نام. تفسیر در منثور اور بھی اسی طریقے سے ان کی مختلف کتابیں ہیں جو زمان زد عام ہیں. میں نے مقدمے میں دیکھا شرح نہج البلاغہ، ایک سوال انہوں نے فیوچر کو دیکھ کے مقدمے میں یہ بیان کر دیا تھا کہ میں شرح کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے ہی مذہب کے لوگ، ہمارے سنی برادران ہم پہ انگلی اٹھائیں گے کہ تو سنی ہو گئے، نہج البلاغہ کی شرح لکھ کے چلا گیا. تو اس سے پہلے انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ کیا وجہ اور کیا ریزن ہے کہ میں نے شیعوں کی کتاب علی ابن ابی طالب کے خطبات اور کتابات اور کلمات قصار کی شرح لکھی، ضرورت کیا تھی. انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی، جب میں نے توحید کے حوالے سے علی کے خطبات دیکھے، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بندہ اسی چیز میں اسپیشل تھا، اسی چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اسی چیز کا متخصص ہے. اس کے علاوہ کچھ کام کیے نہیں اس بندے نے. کہ دوسرا چیپٹر کھولا میں نے علم کا،
جب علم کا چیپٹر کھولا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس بندے نے پوری زندگی صرف علم پہ کام کیا، درس و تدریس پہ کام کیا، پڑھائی لکھائی پہ کام کیا، وقت ہی سے نہیں ملا ہوگا. یہ اسی میں اسپیشل ہے. کہ پھر میں نے اور چیپٹر کھولا، عبادتوں کا چیپٹر کھولا، وہ راتوں کی لمبی لمبی 1000 رکعت نمازیں، دن کے روزے، سوکھی روٹی کا کھانا، زہد و تقوی. کہ جب میں نے عبادتیں دیکھی کہ دن میں کتنا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی رکعت نمازیں پڑھ رہا ہے، تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اس بندے کو تو اس حساب سے 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملا ہوگا. مطلب پوری زندگی علی نے عبادتیں ہی کی. کہ پھر میں نے دوسرا چیپٹر جنگوں کا کھولا. اب جب جنگوں کا چیپٹر کھول رہا ہوں تو وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ خیبر کو فتح کرنا، وہ خندق کو فتح کرنا، مرحب کو مارنا، عمرو بن عبدوت کو مارنا، کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پوری زندگی یہ ورزشیں کرتا رہا، لڑتا رہا، جنگیں کرتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا، اسلام کا پرچم بلند کرتا رہا. کہ میں نے جو چیپٹر کھولا اس چیپٹر سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ علی ابن ابی طالب اسی چیز میں اسپیشل ہیں، اسی شے کے متخصص ہیں. نہ علم کے میدان میں علی کے سوا کوئی اور نظر آیا، نہ علم کے میدان میں علی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا. اب ذرا تصور کریں، وہ جو ہر میدان میں بے مثل و بے نظیر ہو، کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے کلام کی شرح کی جائے؟ کوئی علی ابن ابی طالب کا مثل نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کو جس میدان میں دیکھو گے اس میدان میں علی ابن ابی طالب کا کوئی ثانی و نظیر نہیں. اصل میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اصلا کوئی مقابلے کے لائق نہیں ہے. ادھر بعض اوقات ہم الٹا سیدھا مقابلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں کا فلاں. کیسا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ مثال کے طور پہ ہماری آئی ڈیز پہ، میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کمنٹ کرتا اور کمنٹ اگر بھیجا، اس کے سوالات ہوتے الٹے سیدھے سوال ہوتے تھے، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی ان کے کمنٹس یا سوالات کو اگنور کر دیتے، کیا جواب دیں؟ اور آپ علی ابن ابی طالب سے کسی کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، علی ابن ابی طالب سے. تصور کریں، مثال کے طور پہ ایک 80 kg ویٹ کا پہلوان ہے اور ایک 10 to 20 kg ویٹ کا پہلوان ہے. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ ایک 80 kg ویٹ کا پہلوان ہے اور 10, 15, 20 kg ویٹ کا پہلوان ہے. ان دونوں میں مقابلہ کروا دیں، مطلب ایک تگڑے پہلوان کا مقابلہ 8-10 سال کے بچے سے کروا دیں، اور وہ تگڑا پہلوان اسے پٹک دے، اور آپ جو ہے ممرا کی گلیوں میں پوسٹر لگا دیں کہ ارے ہمارے فلاں صاحب جیت گئے، فلاں صاحب جیت گئے. فلاں صاحب جب بستر پہ لیٹیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ یہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں، میرا روڈ والے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تعریفیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس سے میرا مقابلہ کروایا گیا اس سے مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. بھائی مقابلہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائیں. امام حسن کے عنوان سے بھی سننے کے لیے تشریف فرما. بس یہی پہ اختتام کر رہا ہوں. صلح کے بعد مولا تشریف لائے، منبر پہ خطبہ دیا، اپنے فضائل و مناقب بیان کیے. معاویہ صاحب کھڑے ہو گئے. جب دیکھا کہ ماحول میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی جا رہی ہے، لوگ شامی جو علی و آل علی کو برا بھلا کہتے تھے، وہ امام حسن کے خطبات کے ذریعے آنکھوں میں آنسو لے آئے ہیں اور امام کی طرف رغبت پیدا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہر چیز میں اور ہر فضیلت کو یہ چوری کر سکتے ہیں، ہر فضیلت کو چوری کر سکتے ہیں، ہر حدیث کو چوری کر سکتے ہیں. ہم حدیث تو چھوڑو، ہر نوحے کو بھی چوری کر سکتے ہیں، ہر قصیدے کو بھی چوری کر سکتے ہیں. دم ہو تو حسن و حسین کا شجرہ چرا کے دے. رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ. اتنا ہی رسول اللہ نے فرمایا تھا، جسے آنا ہو وہ علی کے دروازے سے آئے، اتنا ہی فرمایا تھا. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ جو رسول اللہ نے شہر بنایا تھا، شہر فرمایا تھا، اسی شہر پہ لوگوں نے لنٹر ڈال دیا، اسی شہر پہ دیواریں بنا دی، اسی میں کنڈیاں لٹکا دی. بڑھایا نہیں بڑھایا کہ فلاں صاحب اس کی چھت ہے، فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، اور فلاں صاحب اس کی کنڈی ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی.
آپ کی نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کے بارے میں، رسول اللہ کے بعد ہمیں کہیں سے ہلکا ہلکا سنائی دینے لگا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے۔ مطلب جعل سازی بنی امیہ، یہ باقاعدہ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے اب لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ علماء یہ اہل تسنن، میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت ساری باتوں کو کھولا عوام کے سامنے، بتایا کہ ہمارے یہاں جعلی احادیث کا سلسلہ بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ جعلی احادیث ہمارے پاس ہیں۔ علماء یہ اہل تسنن کے اقرارات ہیں جعلی احادیث کا، بالخصوص بنو امیہ کے دور میں جس کا پیاز بھی نہیں بکتا تھا، اس کے پیاز پہ بھی حدیث بنا دی جاتی تھی، ہے اس کے پیاز پہ۔ یہ جعل سازی بہت ہوئی ہے، جعل سازی بہت ہوئی ہے، لیکن ایک اہل بیت اطہار کا امتیاز، ہر جگہ جعل سازی کر لو گے، ہر فضیلت میں تم کہیں نہ کہیں سے، انگوٹھی والی بھی فضیلت، حالت رکوع میں انگوٹھی دی، 8-10 لوگ جو ہے پہلے سے ہی مورخ کو بٹھا کے کہ آج ہم دیں گے، لکھ لینا، اور فقیر بلا دینا، اپنا مخصوص فقیر بلا دیا اور دے دیا۔ کچھ بھی کر سکتے ہو، کیا سب کچھ کیا، ایک ایک فضیلت میں شرکت کرنے کی کوشش کی۔ آپ تجربہ کریں، جو فضیلت آپ کو علی کے بارے میں ملے گی وہی فضیلت کسی نہ کسی کے بارے میں آپ کو ملے گی، تحقیق کریں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے مرتے مر جاؤ گے، لا نہیں پاؤ گے۔ کیا کسی کا نانا رسول ہے؟ کسی کا بابا علی ہے؟ کسی کی ماں فاطمہ ہے؟ کسی لا سکتے ہو یہ سلسلہ؟ نہیں لا سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا، بس میں آخری جملات، میں نے کہا تھا نا مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے، ہر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اپنا حسب و نسب و شجرہ بیان کیا۔ نیچے سے صاحب کھڑے ہو گئے، جب دیکھا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ جواب ہم اور آپ اپنی عقلوں کے مطابق کیا جواب دیتے؟ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں؟ نہیں، میں تم سے بہتر ہوں، خبردار کہہ مت دینا تم مجھ سے اچھا نہیں، میں تم سے اچھا ہوں۔ اچھا، جب یہ لفظ ہم کہیں گے کہ میں تم سے اچھا ہوں تو اس کا دقیق معنی کیا نکلے گا؟ غور کریں، میں نے کہا میں فلاں صاحب سے اچھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں صاحب میں بھی اچھائی ہے لیکن میری اچھائی زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں میں فلاں صاحب سے اچھا ہوں تو فلاں صاحب میں اچھائی ہے لیکن میری اچھائی فلاں صاحب سے زیادہ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ ہمارا آپ ہوتے یہی جواب دیتے، امام نے یہ جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے کہا انا خیر من، میں تم سے بہتر ہوں، امام مسکرائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ نہیں، تم کیسے، میں تم سے بہتر ہوں۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ امام اپنی طرف سے تو کچھ بیان نہیں کر رہے تھے، امام قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے، اپنا شجرہ بتا رہے تھے، سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں کہوں گا جناب والا آپ کو یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جس طرح انہوں نے اپنی شان میں قرآن میں موجود آیات سنا دی، تمہاری شان میں بھی کچھ ہو سنا دو، تمہاری شان میں کچھ ہو سنا دو۔ اچھا، ان کی شان میں کچھ ہے نہیں قرآن میں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ ان کی شان میں قرآن میں جو کچھ تھا انہوں نے بے جھجک سنا دیا۔ اب جو ان کی شان میں ہے وہ سنائے تو کیسے سنائے؟ اما شجرہ خبیثہ کس کے بارے میں ہے؟ شجرہ ملعونہ کس کے بارے میں ہے؟ ان کے بارے میں ہے۔ اب یہ سنائے تو کیسے سنائے؟ یہ کہے تو کیسے سنائے؟ وہ جو قرآن میں اللہ نے شجرہ خبیثہ کی طرف اشارہ کیا وہ میں ہوں، کیسے کہیں گے؟ ان کی شان میں تھا، انہوں نے بیان کر دیا کہ یا حسن انا خیر منک۔ امام حسن نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھ سے بہتر ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسی کو اپنی خطیبانہ انداز میں اور بہتر طریقے سے کوئی بیان کرے تو زیادہ لطف ہے، لیکن میں مولا کے جملات فی الحال بیان کرنے پہ ہی اکتفا کروں گا۔ انہوں نے کہا یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ مولا مسکرائے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا نعوذ باللہ ان اقول انا خیر منک، کہ میں اس دن سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس دن مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر۔ ارے میرا
میرا تیرا کیسے مقابلہ؟ تو اپنی ماں کی طرف دیکھ، میری ماں فاطمہ کی طرف دیکھ، تو اپنے باپ کی طرف دیکھ، میرے بابا علی کی طرف دیکھ، کیسا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہے؟ اور یہی چیز جب امام سجاد نے خطبہ دیا، خطبہ روک دیا گیا، اذان شروع ہو گئی. اب جب اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، امام سجاد نے اللہ اکبر بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے فرمایا توحید پہ جانے قربان، واشہد ان محمد الرسول اللہ. جیسے یہ جملہ کہا، مؤذن کی طرف خطاب کیا، مؤذن تھوڑا ٹھہر جا، رک گیا. یزید کی طرف خطاب کیا، لوگوں کی طرف خطاب کیا، ایھا الناس، اب ذرا بتاؤ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بتا، رسول تمہارے خاندانی ہیں یا ہمارے خاندانی ہیں؟ رسول تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ اور یہی جواب امیر المؤمنین نے انہی صاحب کو، جب انہوں نے کہا تھا کہ جنگ صفین ختم کر دو، آگے چل کے ہمارے اور آپ کے شجرے مل جاتے ہیں، تو امام نے ایک تفصیلی جواب دیا. میں جلدی نکات خالی بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ خود اتنی لمبی باتیں ہیں کہ آدھا گھنٹہ لے لیں گی. مولا نے جواب دیا تھا کہ اکتب یا غلام، کہ خط لکھو اسے. یہ کہہ رہا ہے ہم تم برابر ہیں، ایک ہی خاندان سے، تیرا خاندان کون ہو، میرا خاندان کون، ایک خاندان سے. کہ میں بتاتا ہوں تم کون ہو، میں کون ہوں. من النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے تھا، نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے. منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے تھا، اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں سے تھے. منا سیدۃ نساء العالمین، ہم میں سے وہ ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور تم میں سے وہ تمہاری پھوپھی ام جمیل جو رسول اللہ پہ کچڑا اور کوڑا پھینکا کرتی تھی. مقابلہ ہم سے کر رہو. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، میرے دو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور تیری نسلیں آتش جہنم کا ایندھن ہیں. تو مقابلہ کر رہے ہیں، ایک جملے میں مقابلہ کرو گے. صرف ایک جملہ اگر علی ابن ابی طالب کہتے تو مولا کے لیے کافی ہوتا. مولا صرف یہ کہہ دیتے کہ بس مجھ میں اور تجھ میں اتنا فرق ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، یزید تیرا بیٹا ہے. حسین ابن علی میرا بیٹا ہے. اہل بیت اطہار سے کوئی قیاس نہیں. یہ راستہ عقل مندوں کا راستہ ہے، یہ راستہ اہل علم کا راستہ ہے، یہ راستہ شرفاء کا راستہ ہے، یہ راستہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا راستہ ہے. اہل بیت کے دروازے پہ آنے کے بعد گمراہیت قابل قبول نہیں ہوتی. ہر امام نے اپنا اپنا فریضہ ادا کیا. امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا شام و کوفہ میں، ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ میں ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب لفظ میرے سامنے آیا. میں نے انہی دو گنہگار آنکھوں سے وہ لفظ دیکھا. میرے ذہن میں اگر عربی عبارت ہو، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلثا، اس طرح کا لفظ موجود ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں، کہ امام حسین کے بعد سجاد اور زینب اس ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو ان کے ارتداد سے باہر نکالا. امام سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام سید سجاد فریضہ امامت انجام نہیں دے رہے. امام جگہ جگہ فریضہ امامت انجام دے رہے ہیں. جس امام کو جیسی موقعیت ملی اس موقعیت کے حساب سے اس امام نے تبلیغ کی. کسی کو ممبر ملا تو ممبر کے ذریعے، کسی کو قلم ملا قلم کے ذریعے، کسی کو درس ملا تو درس کے ذریعے. امام کو موقع ملا دعا اور زیارتوں کے ذریعے. جتنے معارف دیگر اہل بیت اطہار نے بیان کیے، اتنے ہی معارف امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے بیان کیے. دعائیں پڑھیں امام سجاد. میرے خیال سے دعاؤں میں ایسے عقیدے اور ایسے معارف ہیں جو عام کلام میں نظر نہیں آتے، جو دعاؤں میں معارف ہیں. توحید دیکھنی، دعاؤں پڑھو. وہ دین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں،
ایک کے بعد ایک اسی دین کی حفاظت کے لیے فرزندان رسول اللہ نے قربانیاں پیش کی. ایک دن رسول اللہ تشریف فرما تھے. جبرائیل کفن لے کے آئے, سب کو کفن دیا گیا. بعض روایتوں میں ہے امام حسن مجتبیٰ کو 2 کفن دیے, امام حسین کو کفن نہ دیا. رسول اللہ جانتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے کربلا میں بے گور و کفن دفن کیا جائے. بابا یہ حسن مجتبیٰ کو 2 کفن کیوں دیے گئے؟ کہ یہ ایک ایسا مظلوم ہے جسے 2 بار شہید کیا جائے گا. ایک بار زہر سے شہید کیا جائے گا, دوبارہ جب اس کا جنازہ نکلے گا منافقین اس کے جنازے پہ تیروں سے حملہ کریں گے. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. امام حسن مجتبیٰ کہ جب یہ مصیبت سنی امام حسین نے, مصیبت امام حسن پہ رونے لگے. امام حسین کس کی مصیبت پہ رو رہے ہیں؟ امام حسن کی مصیبت پہ رو رہے ہیں. آپ کو اتنی بے دردی سے مارا جائے گا, آپ پہ اتنے ظلم ڈھائے جائیں گے, آپ کے جنازے پہ تیر مارے جائیں گے. امام حسن بڑے بھائی ہیں. جیسے جب امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, ہاتھوں سے آنسو پوچھے, یا ابا عبداللہ الحسین لا یومک یومک, تم گھبراؤ نہیں, تمہارے دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا. حسین جیسا دن تمہارا ہے ویسا دن کسی کا نہ ہوگا. اور ایک دن میں, ایک ہی لمحے میں کبھی عباس کا لاشا ہاتھوں میں ہوگا, کبھی اکبر کا کلیجہ ہوگا, کبھی قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. تمہارے جیسا کسی کا دن نہیں ہے. امام کو زہر دیا. امام کی غربت پتہ ہے, امام حسن کی غربت کسی امام کی اس طرح کی غربت نہیں تھی سوائے 2 شخصیتوں کی. ایک رسول اللہ کی غربت, وہ غربت جو گھر میں محسوس کی جائے وہ غربت سب سے سخت ہوتی ہے. آپ کے باہر 50 دشمن ہوں آپ کو احساس نہیں ہوتا, لیکن گھر میں اگر آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا یا آپ کی زوجہ آپ کی دشمن ہو, آپ کی زوجہ آپ کے قتل میں شامل ہو, تو اس غربت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. 2 شخصیت, ایک رسول اللہ جو گھر میں غریب تھے, ایک حسن مجتبیٰ جو اپنے گھر میں غریب تھے. امام حسن جب یاد کرتے تھے تو روتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں, جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, حضرت گھر پہ تشریف لائے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت کے منہ سے زہر کی وجہ سے کلیجے کے لوتھڑے نکل رہے ہیں, تشت میں رکھے جا رہے ہیں. امام حسن کے منہ سے خون نکل رہا. امام حسین برداشت نہیں کر پا رہے. زینب کبریٰ رو رہی. امام حسن نے فرمایا زینب خاموش ہو جاؤ, رونا نہیں, گریا نہیں کرنا. ارے بھیا کیسے نہ روؤں, ارے آپ کے منہ سے خون نکل رہا ہے, زہر کی وجہ سے کلیجہ کٹ کٹ کے نکل رہا ہے. وہ اتنا سننا تھا. اے بہن زینب, ارے ابھی تو تمہیں بڑے مناظر دیکھنے ہوں گے. ارے کربلا دیکھنی ہوگی جب شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوگا. ارے پزے پوشت حسین پہ خنجر چلائے گا. ارے وہ منظر دیکھنا ہوگا جب عباس کے بازو قلم ہوں گے. ارے وہ منظر دیکھنا ہوگا جب حسین کے بالوں کو پکڑ کے شمر نشیب کی طرف لائے گا. ارے ماں چلائے گی اے شمر میرے بیٹے کو نہ مار, چکیا پیس. ماتم حسین. تمام دشمن اور قاتلوں پہ بے غور بے کفن رہا لاش.